رامپور کے گاؤں میں ایک بہت بڑی حویلی موجود تھی۔ وہاں پر ایک بڑھیا اور اس کا پوتا موہن رہتا تھا۔ وہ حویلی بہت ہی بڑی تھی، پر وہاں صرف ایک ہی کام والی تھی، وہ تھی شانتا بائی۔ ایک دن دادی یعنی بوڑھی عورت کو اوپر سے چلانے کی آواز آنے لگتی ہے۔ وہ جیسے ہی اوپر جانے لگتی ہیں، چیخنے کی آواز سننے کے بعد ان کا پاؤں مڑ جاتا ہے اور وہ سیڑھیوں سے گر جاتی ہیں۔ وہ نیچے گر جاتی ہیں۔ تبھی شانتا بائی بھاگی ہوئی آتی ہے اور ڈاکٹر کو بلاتی ہے۔ دادی کو سہارا دے کر وہ بیڈ پر لٹاتی ہے اور ڈاکٹر سے پوچھتی ہیں کہ انہیں کیا ہوا ہے۔ تو ڈاکٹر کہتا ہے ان کے پاؤں پر بہت گہری چوٹ آئی ہے، انہیں دوا کے ساتھ ساتھ آرام کی بھی ضرورت ہے۔ یہ سب دیکھ وہاں پر موہن آ جاتا ہے۔ موہن کا دماغی حالت درست نہیں تھا۔ تب دیکھ موہن چلانے لگتا ہے اور کہتا ہے کیا ہوا آپ کو، کیا ہوا، میری دلہن کو بلاؤ، میری دلہن کو بلاؤ۔ موہن کی دماغی حالت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہر وقت شادی کی ہی باتیں کرتا رہتا ہے۔ تبھی دادی کا شہر والے پوتے کا فون آ جاتا ہے۔ رام کا فون سنتے ہی دادی رونے لگتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں اس لیے تمہیں 2-3 دن سے فون نہیں کر سکی کیونکہ میرا پاؤں سیڑھیوں سے پھسل گیا تھا اور میں گر گئی تھی۔ یہ سنتے ہی رام غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے آپ نے یہ سب مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، میں ابھی آپ کے پاس آؤں گا۔ دادی اسے روکنے کی کوشش کرتی ہیں مگر وہ کسی صورت میں نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ میں کل ہی اپنی بیوی بچوں کو لے کر یہاں پر آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ فون بند کر دیتا ہے اور دادی شانتا بائی سے کہتی ہیں ارے اس کی تو یہ نوٹنکی بڑھتی ہی جا رہی ہے، پہلے اس نے جان بوجھ کر مجھے سیڑھیوں پہ بلایا اور پھر دھکا دے دیا، اب یہ دیکھو کیا ولولہ مچا رہی ہے، لگتا ہے اب رام اور اس کے بیوی بچے یہاں پر آ کر ہی مانیں گے۔ اگلے ہی دن صبح رام اور اس کے بچے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، جس میں رینا، رینکو، اس کی بیوی اور رام تھے۔ یہ سب دیکھ رام دادی سے بہت باتیں کرنا چاہتا ہے، لیکن ان کو تھکاوٹ کی وجہ سے وہ آرام کرنا چاہتا ہے اور دادی سے کہتا ہے دادی میں اپنے فیوریٹ کمرے میں ہی سوؤں گا۔ تبھی دادی اسے ٹالنے کی کوشش کرتی ہیں، ارے نہیں نہیں، وہ کمرے کی تو صفائی ہونے والی ہے، جب صفائی ہو جائے تب تم وہاں پر لیٹ جانا۔ بھی وہاں پر موہن آ جاتا ہے اور چلانے لگتا ہے میری دلہن، میری دلہن، میری شادی ہونے والی ہے، اب تو مہمان بھی آنے والے ہیں۔ یہ سب دیکھ وہ ضد کرتے ہیں کہ موہن کو کیا ہوا ہے اور وہ ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے۔ تبھی دادی ان کو بتاتی ہیں کہ ایک روز یہ چھت پر کھڑا تھا، نیچے کسی کی بارات جا رہی تھی، اس کو اچانک سے چکر آیا اور نیچے گر گیا، اس کی یادداشت چلے گئی ہے اور اس کا دماغ وہیں شادی میں ہی اٹکا ہوا ہے، اس لیے یہ روز چلاتا ہے کہ میری دلہن، میری دلہن۔ یہ سب دیکھ سب اس کے بعد کھانا کھاتے ہیں اور اپنے اپنے کمرے میں سونے چلے جاتے ہیں۔ وہاں پر ہی رینکو اور رینا اپنے کمرے میں لیٹے ہوئے ہوتے ہیں کہ رینکو کی کسی کے شور کی وجہ سے آنکھ کھل جاتی ہے اور اسے لگتا ہے جیسے اس کے اوپر والے کمرے میں کوئی چلا رہا ہے۔ وہ رینا سے کہتا ہے ارے دیکھو مجھے اوپر والے کمرے سے چلانے کی آواز آ رہی ہے۔ رینا کہتی ہے سو جاؤ، مجھے کوئی آواز نہیں آ رہی۔ تبھی وہ دونوں سونے لگتے ہیں۔ رینکو کو اوپر سے کسی کا ہاتھ آتا ہوا دکھائی دیتا ہے جو اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے۔ تبھی رینکو رینا کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے ارے دیکھو یہ ہاتھ، ارے دیکھو دیکھو مجھے کوئی اوپر کی طرف بلا رہا ہے۔ تبھی رینا کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد رینکو اور رینا دونوں سو جاتے ہیں اور اگلے دن رینکو اس کو برا سپنا سمجھ کے بھول جاتا ہے۔ پھر اگلی رات جب وہ سوتے ہیں تو پھر رینکو کو وہی ہاتھ دکھتا ہے اور اس کو اپنی طرف بلا رہا ہوتا ہے۔ یہ سب دیکھ رینکو چلانے لگتا ہے اور پیچھے پیچھے کی طرف جا رہا ہوتا ہے کہ اس کا پاؤں کنچوں پر آ کر پھسل جاتا ہے۔ اگر وہ گر جاتا تو اسے بہت بری چوٹ آتی، لیکن وہ چڑیل اسے تھام لیتی ہے اور چوٹ لگنے سے بچا لیتی ہے۔ تبھی رینکو سوچتا ہے کہ یہ تو اچھی چڑیل ہے، یہ مجھے نقصان نہیں پہنچانا چاہتی پر میری مدد ضرور کرنا چاہتی ہے۔ تبھی وہ اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے اور چڑیل اسے اوپر کی طرف لے جاتی ہے۔ جب وہ اوپر والے کمرے میں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ تو ایک چڑیل ہے۔ اسے کہتا ہے تم تو چڑیل ہو، تم نے مجھے کیوں پکڑا، تم ایسا کیوں کر رہی ہو۔ تبھی چڑیل کہتی ہے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، لیکن رینکو اس کی باتوں میں نہیں آتا اور اس کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اور صبح ہو جاتی ہے، سبھی اٹھ کے رینکو کو ڈھونڈنے لگتے ہیں، یہاں وہاں ڈھونڈتے ہیں لیکن رینکو ان کو کہیں نہیں ملتا۔
تبھی رام اپنی دادی سے کہتا ہے دادی اب تو ایک ہی جگہ بچی ہے جہاں پر ہمیں رنکو کو دیکھنا ہے اور وہ ہے اوپر والا کمرہ۔ دادی اور شانتا بائی یہ سب دیکھ کر ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگتی ہیں اور کہتی ہیں نہیں تم اوپر نہیں جا سکتے۔ تبھی رام کہتا ہے میرا بیٹا گم ہوا ہے اور تم لوگ کہہ رہے ہو میں اوپر نہیں جا سکتا، میں اوپر جاؤں گا۔ وہ سب لوگ سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر پہنچتے ہیں، تبھی شانتا بائی ان کو ٹالنے لگتی ہے کہ نہیں نہیں تم یہاں پر نہیں جا سکتے، یہ کمرہ تو کافی دیر سے بند ہے اور اس کی چابی بھی نہیں مل رہی، یہاں پر رنکو کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ تبھی اس کو رنکو کے چلانے کی آواز آنے لگتی ہے۔ وہ کمرے کا دروازہ توڑ دیتا ہے اور اندر چلا جاتا ہے۔ وہاں پر چڑیل کو دیکھ کر وہ سب گھبرا جاتے ہیں۔ تبھی وہ چڑیل کہتی ہے میں رنکو کی جان لے لوں گی بڑھیا، ورنہ ان کو سب کچھ سچ سچ بتا دو۔ تبھی دادی ان کو بتاتی ہیں کہ موہن اس غریب لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا اور میں اسے بالکل پسند نہیں کرتی تھی کیونکہ یہ ایک غریب گھرانے کی تھی، اس لیے یہ ایک دن اسی کمرے میں موجود تھی کہ میں نے اس کو جلا کر مار دیا، تب سے یہ چڑیل بن چکی ہے۔ یہ سب دیکھ رام کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ یہ سب سچائی سننے کے بعد چڑیل رنکو کو آزاد کر دیتی ہے اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ اگلے دن رام اپنے بچوں اور بیوی کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور دادی کو اکیلے ہی رہنے دیتا ہے۔ چڑیل یہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے کہ مجھے تمہاری حقیقت سب کے سامنے لانی تھی، تم تو بہت ہی نیک پروین بنی پھرتی تھی۔ یہ سب کہنے کے بعد چڑیل وہاں سے غائب ہو جاتی ہے اور دادی وہاں پر اکیلے رہنے پر مجبور ہو جاتی ہیں اور رام اور اس کا پریوار پھر وہاں پر کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔